بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو بے انتہا رتبہ اور فضیلت عطا فرمائی، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے صحابہ اکرام کو مقتدا بنایا اور ایمان و عمل کا معیار مقرر فرمایا۔ اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین وہ قدسی صفات ہیں کہ جن کو اللہ رب العالمین نے دنیا ہی کے اندر اپنی رضا کا پروانہ نصیب فرمایا اور ان کے جنتی ہونے کا اعلان فرمایا، اور ان کو کامیابی کا سرٹیفکیٹ دنیا ہی میں اللہ رب العالمین نے عطا فرما دیا۔ اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کہ ایمان و عمل کو اللہ رب العالمین نے قبول فرمایا۔ اب اگر کوئی آدمی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی ذات اقدس کے اوپر تنقید کرے، تشنیع کرے، تو صحابہ اکرام کی ذات میں ان کے ایمان و عمل میں کوئی فرق نہیں آئے گا، لیکن ان کے اوپر تنقید کرنے والے کا ایمان و عمل ضائع ہو جائے گا اور وہ اپنی آخرت کا نقصان کرے گا۔ تو صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، کیونکہ ہمیں دین، ایمان، قرآن ہر چیز صحابہ کے واسطے سے ملی ہے۔ اگر صحابہ اکرام جو ایمان، قرآن، اسلام کے گواہ ہیں، اگر ان کو مطعون کر دیا جائے تو ایمان اور دین اور اسلام بھی، قرآن بھی ناقص ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور ایمان ہے کہ صحابہ اکرام وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ ہم صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو مقتدا سمجھتے ہیں، ایمان و عمل میں ان کو اپنا امام سمجھتے ہیں۔ آج 1400 سال کے بعد کوئی آدمی جس کو اپنے باپ کا بھی پتہ نہ ہو، متع کی ذریت ان صحابہ کی ذات پہ بھونکے تو ہمیں یہ قطعاً برداشت نہیں ہے۔ ہمیں صحابہ اکرام سے، اپنی جان سے، اپنی آل اولاد سے زیادہ پیار ہے۔ صحابہ اکرام پہ تنقید ہم قطعاً برداشت نہیں کر سکتے۔ ابھی چند دن قبل ہی ایک مشہور رافضی گلوکار، فنکار زامن علی، جو سندھ کا رہنے والا ہے، اس نے حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ذات اقدس کے اوپر تنقید کی ہے اور انتہائی نازیبا کلمات کہے ہیں۔ تو ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور ریاست مدینہ کے دعوے دار جناب عمران خان صاحب سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ ملک کے امن کو برباد کرنے والے ایسے افراد کو کڑی سزا دی جائے، ان کو گرفتار کیا جائے اور ان کی زبانوں کو لگام دی جائے کہ جو صحابہ کی ذات پہ بھونکتے ہیں۔ اور صحابی بھی وہ کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی ہیں، کاتب وحی ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو لکھا کرتے تھے، اور جو وحی اللہ کی طرف سے اترتی اس کو لکھا کرتے تھے۔ 64,65,000 مربع میل پہ اسلام کا پرچم بلند کیا۔ آج اگر کوئی متع کی ذریت ان کی ذات پہ بھونکے تو ہمیں یہ قطعاً برداشت نہیں ہے۔ ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں
کہ ایسے افراد کو، ایسے عناصر کو گرفتار کر کے تختہ دار پہ لٹکایا جائے کہ جو ملک کے امن کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ ان حالات کے اندر تو ہمیں توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ جو ہمارے اس وقت ہمارے اوپر حالات آئے ہوئے ہیں، چاہے جائے کہ ہم اللہ کے غضب کو دعوت دیں۔ ایسے الفاظ وہ اللہ کے غضب کو، اللہ کے غصے کو دعوت دینے والے ہیں کہ جن کو اللہ نے کامیاب فرمایا، کامیاب کہا، اپنی رضا کا پروانہ نصیب فرمایا، اور کلم وعد اللہ الحسنہ کا وعدہ کیے ان کے لیے کیا۔ اللہ نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا۔ آج متع کی ذریت ان کی ذات کے اوپر طعن و تشنیع کرے، جس کو اپنے باپ کا بھی پتہ نہیں ہے، تو ہمیں یہ قطعاً برداشت نہیں ہے۔ ہم حکومت وقت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہر وہ فرد کہ جو صحابہ کی ذات کے اوپر تنقید کرے، اس کو گرفتار کیا جائے اور اس کو قانون کے تحت سزا دی جائے، تاکہ آئندہ کسی کی جرت نہ ہو کہ وہ صحابہ و اہل بیت کے بارے میں کوئی غلط بات کرے۔